أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ آل عمران کی نیکسٹ آیات پر غور و فکر کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری کلاس میں انشاءاللہ ہم پہلے تفسیر کریں گے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیات کی تجوید اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ انشاءاللہ تفسیر ہم دیکھیں گے آیہ نمبر 25 سے 27 کی۔ آیہ نمبر 25 کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ہم نے ہاف پارٹ کر لیا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسا ہوگا حال جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کے لیے نہیں کوئی شک اس میں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پوری پوری دے دی جائے گی ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دوبارہ غور سے سنیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پوری پوری دے دی جائے گی، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی ہوگی، اچھی یا بری۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو خیر کے کام کیے، جو مسکرا کر ملے، جو دوسروں کی ہیلپ کر دی، جو تعاون کر دیا، مدد کر دی، خیال کر لیا، کیئر کر لی، پوچھ لیا، وہ سب ویسے کا ویسے ہی مجھے کیا ہوگا، پورا پورا واپس دے دیا جائے گا۔ اور اللہ کے ہاں تو بہت بڑھا کر بھی ہے، جیسے کہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، ایک کھجور کو اللہ جس طرح ہم کسی گائے کے بچڑے کو پالتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو نیکیوں میں تو اتنا اجر بڑھ بھی جاتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں، اور برائی جو کی، کسی کے ساتھ منہ بنایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، کچھ دو لوگوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا، ناراضگی کروا دی، غصہ کر دیا، ہر چیز پوری پوری جو کمائی کی ویسی واپس آ جائے گی۔ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں احادیث دیکھیں تو آپ کو بے شمار احادیث ملیں گی، اس دن کس طرح سے حساب ہوگا، کیسے کیا جائے گا، اور کس طرح سے ایک ایک بندے کو اس کا جو عمل جیسے کیا ہوگا وہ لوٹا دیا جائے گا۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور بہت ساری احادیث میں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں خود، حالانکہ میں بہت دفعہ ان کو پڑھ چکی ہوتی ہوں، لیکن ہر دفعہ ایک نئے انداز میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے میں ہر آیت سے ریلیٹڈ جو احادیث مجھے لگ رہی ہوتی ہیں ان کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، چاہے وہ میں نے پہلے سے بھی ذکر کی ہوئی ہوں، کیونکہ اس کانٹیکسٹ میں جب انسان سنتا ہے تو اس کی اور یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسپیشلی کن دو چیزوں کا ذکر ہے؟ بے عزتی کرنا
جو کہ ہمارے کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا، بالکل وہ اس طرح کر کے ہم ان چیزوں میں ٹرین ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب تک میں نے دوسرے کو سنا نہ دی نا اور اس کی عزت خراب نہ کی، تب تک میری عزت بڑھے گی نہیں. میں جب تک دوسرے کو نیچا نہیں دکھا دوں گی تب تک شاید میں خود پاور میں نہ آ جاؤں، تب تک میں نہیں آ سکتی. تو جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو، اچھا بے عزتی کرنے میں کیا کچھ آتا ہے؟ چیٹ میں لکھے بتائیں مجھے. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بھائی کی بے عزتی کرنا، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کسی کی عزت خراب کرنا، عیب نکالنا، گالی دینا، جیلسی، اس کو حقیر سمجھنا، باڈی شیمنگ، مذاق اڑانا، بلیم کرنا، کسی کی کمزوری کو نشانہ بنانا، اچھی طرح سے بات نہ کرنا. کب ہم کسی سے اچھی طرح بات نہیں کرتے؟ جب ہمارے نزدیک وہ کم حقیر ہوتا ہے تو ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں. پیٹھ پیچھے برائی کرنا، مذاق اڑانا، جی بالکل ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یعنی دوسرے کی عزت خراب کرنا. اچھا، کسی بھی مسلمان کی عزت کے بارے میں کوئی حدیث آپ جانتے ہیں کہ کیا پیارے نبی نے کیا کہا؟ کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک انسان کی، ایک مسلمان کی حرمت قرار دی گئی. اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، ان تین چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور کتنا زبردست ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت یعنی تین چیزوں کی اس سے بھی بڑھ کر ہے: جان، مال اور عزت. عزت کا دفاع کرنا انتہائی درجے ضروری ہے. دوسرے کی عزت رکھ لینا، دوسرے سے کچھ غلط ہو گیا اس پہ پردہ ڈال دینا، اس کو اگنور کر دینا. لیکن ہم سسرالی رشتوں میں اور ہم دوستیوں میں اور ویسے بھی رشتہ داریوں میں ہمیں لگتا ہے کہ جب تک میں دوسرے کی وہ فلاں جو اس سے ہوا تھا نا، اس کو سب کے درمیان بیٹھ کر سنا نہ دوں کہ اچھا پتہ ہے فلاں سے فلاں ٹائم اس نے یہ کیا تھا اور اسے یہ غلطی ہوئی تھی اور اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا اور اس کو تو فلاں چیز بنانی ہی نہیں آتی ہے، کوکنگ میں اس نے پتہ ہے اس طرح کر کے کر دیا، اور اس پر ہنسنا اور کہنا میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی ہوں، اور کسی کے کپڑوں پہ ہنس دینا اور اس کی عزت خراب کر دینا. کبھی کسی کی بولنے میں کہیں پر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو اس پر ہنسنے لگ جانا، اور کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کا بچہ تو یہ کرتا ہے اور اس نے تو فلاں وقت میں اس کو اتنی سمجھ نہیں، اتنا پتہ نہیں، اور اس طرح کے سینیریو اور میرا خیال ہے سین آپ کے ذہن میں بہت سارے آ رہے ہوں گے. کوشش کریں کہ وہ سین دوسروں سے زیادہ میری اپنی ذات کے ہوں. جی بالکل، یہ تو بہت بڑی کسی نے جو بات کی نا کہ کسی کے کاموں میں عیب نکالنا. اگر آپ ساس ہیں، اگر آپ نند ہیں، اور اگر آپ بیوی ہیں، اور ایسے ہی اگر آپ بیٹی ہیں، تو ان سب ریلیشنز میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اماں یہ کیا بنا دیا، یہ کیا کر دیا. اور بہنوں کے ریلیشن میں، پھر سسرالی رشتوں میں، سب میں بالکل اس طرح کا رویہ کر دینا کہ دوسرے کو بے عزتی کر دینا، اس کی ہر چیز کو جیسے قبول ہی نہ ہونا نا کہ یہ کیوں کر دیا، ایسے کیوں کر دیا، فلاں کیوں ہو گیا. یعنی ہمیشہ ہر وقت دوسرے کی عزت لوٹنے پہ تلے رہنا. تو کیا ہوگا؟ جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو، اب جب بھی کچھ بولنے لگے، کچھ کرنے لگے، تو سوچنا ہے کہ یہ میرا کہنا کہ دوسرے کی عزت خراب تو نہیں کرے گا. اچھا، ہم باقی سب کے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کیئرفل ہو جاتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ بھی تو بہت برا کرتے ہیں نا، بچوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، اور بچوں بیچاروں سے تو بہت دفعہ بہت ساری بھولے پن میں مسٹیکس ہوتی ہیں. ہم ان کی تشہیر سب کے درمیان بیٹھ کر کرتے ہیں
کہ اس بچے نے فلاں وقت میں اس طرح کر کے یہ کیا، جس سے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات مجھے بڑی اچھی اس طرح سمجھ آئی تھی کہ بالکل ویسے ہی کوئی بڑا چھوٹا کا فرق بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس طرح بڑے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے بازو بڑے ہوتے ہیں، ہماری ٹانگیں بڑی ہوتی ہیں، ہمارا جسم بڑا ہوتا ہے، لیکن دل ہمارا نا جیسا بچپن میں ہے نا ویسے ہی ہمارا ساری زندگی اتنا کا اتنا سائز ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ اور جو فیلنگز ہمیں بڑے ہوتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے نا، سب کے سامنے اگر ہمیں ڈانٹ دیا جائے، ہمیں برا بھلا کہہ دیا جائے، وہ فیلنگز، وہ چاہے چھوٹا بچہ بھی ہے نا، اس کے دل کا سائز اور دل کی وہ کیفیات اور احساسات بالکل وہی ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ معصوم ہے۔ ہم تو پھر شاید تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول رکھ لیتے ہوں، ہمیں سمجھ ہو ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے کیا، بچوں کو تو وہ بھی نہیں پتا۔ تو اس میں ان کی عزت بھی خراب کرنا، سب کے سامنے ان کو اور ان کے مارکس کو اور ان کی چیزوں کو، میں بھی کسی اسکالر کا سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ رول بن سکے اور اگر اس کو گناہ بھی قرار دیا جا سکے اور کہیں پر یہ لکھا جا سکے، اس کو مکروہ کر دیا جائے کہ کوئی کسی کے نمبر نہیں پوچھے گا، یعنی رشتہ داریوں میں اسپیشلی فلاں کے کتنے نمبر آئے، اس کے کتنے نمبر آئے ہیں، فلاں ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے، اور سب کے سامنے ذکر ہونا، بات ہونا، کمپیریزن ہونا، بچوں کی شخصیت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان نمبروں سے نہیں پہچانا جاتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے سب کچھ نمبر ہی بنا لیے ہیں، اور اسپیشلی ہماری پاکستانی کلچر میں نمبر اچھے ہیں، چاہے عملی طور پہ کچھ بھی نہیں تو وہ بچہ سب سے اچھا ہے، اور چاہے جو بچہ بہت کیئرنگ ہے، لونگ ہے، گھر میں ہیلپ کرانے والا ہے، کام کرنے والا ہے، سب کچھ ہے ہر طرح سے، لیکن وہ نمبر نہیں اچھے لے پاتا، تو ہمارے نزدیک اس کا سب کچھ صفر ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تو بہرحال اس ٹاپک پہ رک میں اس لیے رہی ہوں کہ سوچنے کی ضرورت ہے، جس نے کسی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو۔ اچھا، ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو جو اس کی جگہ ہے اس سے کہیں اور رکھ دینا، اس سے کہیں اور کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم۔ اب بتائیں کہ کہیں پر بھی کسی بھی طرح ہم ظلم کرتے ہیں، جو جس چیز کا حق ہے اس کو وہ حق نہ دینا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر فرد ہاشمی کا ظلم کے ٹاپک پر ایک لیکچر ہے، بہت ہی زبردست ہے، اس میں انہوں نے یہاں تک بات بتائی بھی اور کہی بھی ہے کہ جس طرح سے اگر ہم جوتیاں کی جو جگہ ہے نا ان کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے تو یہ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں، کپڑوں کی جو جگہ ہے نا ہم ان کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھ رہے تو یہ بھی ہم ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کی جو اصلاح ہے نا وہ صرف انسانوں سے معاملات میں نہیں، باقی ساری جگہ بھی فساد سے بچانا ہے، ہر جگہ ہر چیز کو کریکٹ کرنا اور اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ شرک کر کے، جو اس کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا، اور اسی طرح سے چیزوں کے ساتھ، ریلیشنز کے ساتھ جو میرے ہسبینڈ حق رکھتے ہیں ان کو وہ حق نہ دینا، یہ سمجھنا کہ فور گرانٹیڈ کہ یہ تو ان کا کرنا بنتا ہی ہے نا، اب یہ بھی نہیں کریں گے، اور اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا۔ یعنی جس کا جو مقام ہے، ساس ہے تو وہ ماں کی جگہ پر ہے، بہو ہے تو وہ بیٹی کی جگہ پر ہے، اللہ نے وہ رشتے بنائے ہیں، ان میں ہمارا ٹیسٹ ہے، جس کو جو مقام ملنا چاہیے اس کو وہ مقام نہ دینا وہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں اس سے معاف کروا لے۔ اور یہاں پر جو ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کمنٹس میں ساری کمنٹس تو نہیں پڑھ سکی ہوں، کچھ کچھ میں ساتھ ساتھ دیکھتی گئی ہوں، آپ کے آنکھ سے اشارے کرنا، اللہ یہ تو اتنی اہم چیز ہے، ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن جو آنکھوں کے اشارے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کی، یعنی جس کو کیا جا رہا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ بھی صرف اشارے سے ہی ساری اپنی عزت اور بے عزتی محسوس کر لیتا ہے۔ انسان کے جو بولنے کا سٹائل ہے، اس کی ٹون ہوتی ہے، اس کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بہت آرام سے دوسرے کو بتا دیتا ہے کہ کیا رویہ یا کیا تھنکنگ ایک انسان دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے۔
تو جس نے کسی بھائی کی بےعزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں ہی اسے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوئیں، نیکیاں ختم ہو گئی، تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسے نہیں ہیں۔ مفلس وہی ہے، غریب وہی ہے ہمارے نزدیک۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، خوب ساری نیکیاں ہوں گی۔ ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس حدیث میں تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن ہے پچھلی حدیث بے عزتی اور ظلم کی، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، روزہ ہوگا، نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، سارے یعنی جو فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، یہ تو اس نے کیا، ایسے کیا، دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور آپ اس پہ الزام لگا دیں، اس کی نیت ہی یہ تھی یہ کرنے کی، یہ جو اتنی اچھی بن بن کے دکھاتی ہے نا، اصل میں اس کا مقصد فلاں کام فلاں چیز حاصل کرنا ہے، توجہ حاصل کرنا ہے۔ کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ حقداروں کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں واجبات ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے پہلے والی صحیح بخاری کی روایت تھی۔ جی بالکل، جو موبائل سٹیٹس لگائے جاتے ہیں آج کے دور کے نت نئے فتنے میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ جو ہماری وی لاگز اور یہ چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور جو کچھ جتنا بڑھتا جا رہا ہے، ان سب چیزوں سے جتنی ہم ایک دوسرے کی عزت خراب کرتے ہیں اور اپنا سٹیٹس اتنا ہائی کر کر کے ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی حالت کیفیت، اور پھر اس طرح کے سٹیٹس لگاتے ہیں جو کہ جس کے ساتھ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی، معاملہ ہوا، اب ایک ایسا سٹیٹس لگا رہا ہے، دوسرے کو وہ 100% سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کس کو سنا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے رویے، ٹارگٹ میرا یہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی نہ پہنچے، کسی قسم کا کچھ نقصان نہ پہنچے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے ہم کبھی اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی موڈ نہیں ٹھیک ہوتا، اسپیشلی ہم خواتین کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بیچ میں مینسز آ گئے، بیچ میں پریگننسیز آتی ہیں، بیچ میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں، اور ساری چیزیں، وہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی موڈ سوئنگز کا یا ان سب چیزوں کا ہم ان کو آڑ میں رکھ کر اور یہ کہیں کہ چونکہ دراصل یہ ہے نا اور اس میں موڈ سوئنگ ہوتے ہیں اس لیے میں نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا، نہیں، کوشش کرنی ہے، ہاں ہوتے ہیں اس کے اثرات اور اس وجہ سے کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے جو کہ اپنی غلطی کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر لے، مان لے، سوری کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے مار دیا، میں نے غصہ کر لیا، میں نے اس وقت میں چیخ کر بات کر لی، میں نے اس وقت آپ کو اس طرح کہہ دیا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ اور اللہ کرے کہ ہم اتنے حریص ہو جائیں دوسرے کی اچھائیاں بیان کرنے میں بھی جتنا ہم برائیاں بیان کرنے میں حریص ہوتے ہیں، یعنی کوئی ہمارے ساتھ خیر بھلائی اتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو یاد نہیں رکھتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، چلیں دور کے لوگوں کو چھوڑیں، اپنے ہسبینڈ کا ہی وہ کچھ لا کے دیتے ہیں، وہ کچھ بیٹھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ سکون ملتا ہے، راحت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ ایسے ہی بچوں کے معاملے میں، ایسے ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان اگر آپ کو کسی کی وجہ سے آسانی ملی ہے تو منہ سے الفاظ ہی نکلتے کہ شکریہ کہ آپ نے یہ کام کر دیا، تو
مجھے یہ آسانی مل گئی، وہ ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے ساتھ ہی فوراً فوراً ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمے درہم و دینار قرض تھے، یعنی مالی اعتبار سے بھی، تو قیامت کے روز وہ درہم و دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں درہم و دینار کہاں ہوں گے۔ تو بلا وجہ قرض لینا، پیسے لینا اور اس سے اپنی عیاشیاں کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر میری کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ قرض میرا رہتا ہے تو کیا ہوگا؟ کل میری نیکیوں کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اکٹھا کرے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بہم کی حالت میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا خالی ہاتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، جسے دور والا بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں ہوں بدلہ دلانے والا اور میں ہوں بادشاہ، سنو اگر کسی جہنمی کے ذمے کسی جنتی کا حق ہے، غور سے سنیں، جہنم میں گیا ہے وہ بندہ لیکن کسی جنتی کا حق ہے تو اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک میں جنتی کو اس کا بدلہ نہ دلوا دوں، جنتی کو وہ بدلہ مل کے رہے گا۔ اور اگر کسی جنتی کے ذمے کسی جہنمی کا حق ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، حالانکہ وہ جہنم میں جا چکا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تھپڑ مارا ہے یعنی ٹچ بھی کیا ہے، کچھ کسی بھی طرح سے ہرٹ کیا ہے تو میں اس کا بدلہ بھی دلواؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں گے قیامت کے دن۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا، کیونکہ یاد ہے نا کہ ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا، جس چیز کو جو حق دینا چاہیے اس کو وہ نہ دینا ظلم کہلاتا ہے، جس کا جو جگہ جو مقام ہے وہ مقام اس کو نہ دینا، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ ساس سسر ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہمارے قریبی اور رشتے ہیں، یا چاہے ہم جاب کر رہے ہیں تو جو اس میں جو دوسروں کا حق ہے، یعنی جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا نہ کرنا، وہ بھی ظلم ہے۔ قیامت کے روز ظلم کس طرح آئے گا؟ ہم نے حدیث پڑھی تھی، تاریکیوں کی شکل میں۔ تو کیا ہوگا؟ قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا تو مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود پہچان لے گا، اور جو ظلم اس نے کیا ہوگا وہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ مظلوم اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ظالموں سے اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے، حتیٰ کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوم چھین لیں گے۔ اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ یوں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب احادیث ہمیں کیا بات سمجھا رہی ہیں؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر ایک کو جو اس نے کمائی کی ہوگی پورا 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 دے دیا جائے گا اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ ہاں جی بالکل، جو لاسٹ کمنٹ آیا ہوا ہے کہ پیرنٹس بھی بہت دفعہ ظلم کرتے ہیں، تو وائس ورسا ہے، یعنی جو کچھ میں ذکر کر رہی ہوں اولاد کی طرف سے بھی ظلم ہوتے ہیں، والدین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شوہر کی طرف سے بھی بہت ظلم ہوتے ہیں، لیکن بیوی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح باقی ریلیشنز کو بھی دیکھ لیں، اگر ساس کی طرف سے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں تو بہو کی طرف سے بھی ظلم ہوتے ہیں، اور اگر ایک نند کی طرف سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو بھابھی کی طرف سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔
کچھ نہ کچھ یہ جو شیطان دوریاں کرواتا ہے نا کہ میں تو نہیں کر رہی، وہ جو ہوتا ہے نا کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر معاف کر کے چل پڑنا، وہ دوسرے کو بھی موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا اور آپ کے ساتھ ریلیشن اچھا کرنے کا۔ لیکن جو یہ لگا بندہ سا رویہ ہوتا ہے نا بہت، کہ بس پورا پورا کیا، تھوڑا سا کر لیا بس ٹھیک ہے، کرتی تو ہوں نا، لیکن وہ جو دل کے ساتھ اور ایک دل کا ریلیشن اور آپس کی محبت وہ نہ ہونا، وہ انسان کو اور زیادہ خود بھی ذات میں خراب کرتا ہے، بے چین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ جی، اور بالکل میڈس کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میڈس کے ساتھ جو ہمارے گھر کام کرنے آتے ہیں کچھ بھی اس اعتبار سے، ہمارے سرونٹس ہیں، ہمارے لیے ہیلپنگ ہینڈز ہیں، ان کے ساتھ ان کی عزت کا خیال کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، اور اسی طرح بے شمار چیزیں جو کہ عزت اور ظلم کے اعتبار سے، یعنی بے عزتی اور ظلم دونوں کے اعتبار سے۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملکی، اے مالک بادشاہت کے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل، اور تو ذلت دیتا ہے من تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، خیر ہے، فضل ہے، عزت ہے، نیکی ہے، جاہ ہے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بہت قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، پوری ہماری زندگی کا جو کچھ چل رہا ہے نا وہ سب کو سمیٹنے والی ہے۔ ہر چیز جو میری زندگی میں ہو رہی ہے، ہر اتھارٹی جو مجھے ملی ہوئی ہے، جو پاور ملی ہوئی ہے، جو بادشاہت ملی ہوئی ہے، اگر ان کیس مجھے اپنے گھر میں ملی ہوئی ہے، اپنی فیملی میں ملی ہوئی ہے، یا ان کیس نہیں ملی ہوئی ہے، میرے اوپر اور لوگ ہیں، میں ایسے سسرال میں ہوں کہ وہاں پر دوسروں کی اتھارٹی چلتی ہے، یا میں ایسے گھر میں ہوں جہاں میری اتھارٹی چلتی ہے۔ ایک تو ہے نا بڑے عہدوں پر اور بڑی جگہوں پر ہونا، اور ایک ہے سمپل سا، یعنی اپنے گھر، ہم اپنے دائرہ کار میں ہی دیکھ لیں، اس میں پاور ہونا، اتھارٹی کا ہونا، وہ سب کیسے ملتی ہے؟ جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، دیتا بھی جس کو ملتا بھی ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ چھین لیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ اچھا، اور عزت اور ذلت یہ کیسے ملتی ہے؟ میری کوششوں کے ساتھ، میرے آگے بڑھ بڑھ کے سرو کرنے اور کرانے کے ساتھ، انسانوں کو خوش کرنے اور ان سے عزت وصول کرنے کے چکر میں ہم کتنی دفعہ پتہ نہیں کتنی کھپائی کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتا، لوگوں کی قدردانی نہیں ملتی، تو پھر ہم ویسے ہی جتنے ہم جماؤں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم جلدی اپنا بیک بیک سٹیپ بھی کر لیتے ہیں۔ عزت جسے تو چاہتا ہے دیتا ہے، ذلت جسے چاہتا ہے چھین۔ ہمارا مسئلہ کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے عزت ملے گی اور لوگ ہمیں عزت دینے والے یا ذلیل کرنے والے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے واہ واہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے شوہر کا خیال اس لیے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے وہ مجھے عزت دے گا، وہ مجھے فلاں 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 میرے لیے کرے گا، اور ذلت، چونکہ میں یہ چیز نہیں کر رہی اس لیے مجھے اس معاملے میں برا بھلا نہیں کہا جانا چاہیے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ بادشاہت
عزت کا باعث نہیں ہوتی. پاور کا ہونا صرف عزت کا باعث نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. اللہ نے بادشاہت کو الگ سے مینشن کیا ہے، عزت کو الگ سے کیا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے جس کو بادشاہت ملی ہو اسے عزت بھی ملے، جس کو پاور ملی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کو عزت بھی ملے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بادشاہت سے محروم ہے گویا وہ ذلیل ہی ہے، گویا وہ نیچا ہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس بادشاہت نہ ہو، پاور نہ ہو، اتھارٹی نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو بہت ساری عزت دے رکھی ہو. بہت سارا کچھ پاس نہیں ہے لیکن عزت ہے. اور ہم ہماری زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر میں کہوں کہ 98% تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا، ہم دوسروں سے اپریسیشن اور عزت چاہنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہم کس سے اچھی طرح بولتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہم اچھا بناتے ہیں، کھلاتے ہیں. لڑکی نئے گھر جاتی ہے، سسرال جاتی ہے، وہ سب کچھ جا کر کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنے لیے کہ سب لوگ تعریف کریں، سب لوگ کہیں اچھا اچھا. عزت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں عزت چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے، من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے اس کو عزت مل جائے نا، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے لیے ساری عزت. اللہ سے مانگو، اللہ سے لو. اچھا، اور عزت اور ذلت ایسے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھا کریں اور پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہو. ہماری کوشش مطلوب ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا اس کو غلط رنگ دے دیتا ہے. تو بھی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتا. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا. اللہ کا دھیان رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ. اور جان لے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا میرے عزت خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور اسپیشلی میں بار بار جو ذکر کر رہی ہوتی ہوں نا کہ ہماری جو سسرالی رشتوں کے معاملے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جس طرح ماں کو لگ رہا ہے کہ بہو جو ہے وہ بیٹے کے دل میں میرے خلاف بھر رہی ہے، اور اسی طرح سے بیوی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں سارے اس کے دل میں میرے خلاف باتیں بن رہی ہے. اور حقیقت میں ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے. اس سب میں یہ یاد رکھیں، اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے، حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے. قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے. سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے. تو کوئی کبھی بھی ذلیل کرے، بے عزت کرے، عزت نہ دے، تو کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے، یاد کرنا ہے بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے نا، تو ہی عزتیں دینے والا ہے. اچھا، اور ہوتا کیا ہے کہ نا کبھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ہماری وہی شخصیت ہوتی ہے لیکن کبھی کچھ لوگ ہمیں میٹھا سا اچھا سا جملہ تعریف کا کہہ دیتے ہیں، اور ایسے ہی کبھی کچھ لوگ بہت کچھ سنا رہے ہوتے ہیں. ابھی میری پچھلے دنوں میں کسی سے بات ہوئی ایسے ہی فرینڈ سے، تو ان کا کہنا تھا اور ان کے سسرال کے حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں. تو ہر وقت جو ایک تانو تشنی ہوتی ہے کہ تم کرتی کیا ہو، تم فلاں نہیں، سوئی رہتی ہو، تم یہ چیز نہیں کرتی ہو، تم فلاں کام نہیں کرتی ہو، اور جو تانے باتیں
جو ہر وقت کی سنائی جاتی ہیں، ہر وقت کی کہی جاتی ہیں، تو اس میں انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں واقعی کسی کام کی نہیں ہوں۔ اچھا، پھر جس طرح جسم کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو ذرا بچوں کے ساتھ اب خواتین بچوں کا خیال رکھتے، گھر کا خیال رکھتے، اپنا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، پھر ویٹ گین ہو جاتے ہیں، پھر کچھ اور مسائل ہو جاتے ہیں، پھر اس پر باتیں، اس پر سنایا جانا، اور اس طرح بے شمار چیزیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہ، بہت زیادہ بہت زیادہ کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اب کسی کام کا نہیں ہوں نا، یہ فیلنگ آنے لگ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اتفاقی ہی ان کا کہیں اور کی جاب تھی، وہ کہیں اور شفٹ ہو گئی، تو وہ جن لوگوں کے ساتھ رہتی تھی ان سب لوگوں کی طرف سے جو ان کے لیے کمنٹس تھے وہ اتنے زیادہ اچھے تھے، اتنے اچھے تھے، اور انہوں نے سب نے کہا آپ یہ کچھ، اور آپ کی وجہ سے یہ کچھ ملا، اور یہ آسانی ہوئی، اور ہمیں یہ ملا، اور یہ آسانی ہوئی۔ تو ساری یہ بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سارا تھا کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ذریعے سے عزت کسی ایک شخص کو دے سکتے ہیں، اور کبھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ہی عزت دیں گے تو ہی ملے گی، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو دوسرے کو عزت نہیں ملے گی۔ اور خود انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کے کہنے کی وجہ سے واقعی میں ایسا ہی ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ شیطان مایوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے ہی بے فائدہ بے مقصد سا نہیں بنایا، ہم سب کے اندر اللہ نے ڈفرینٹ انداز میں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو کسی کو کسی انداز میں بادشاہت ملی ہے، صلاحیت ملی ہے، کوالٹی ملی ہے، اور اس کو اس کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ کسی کو سے کوئی وہ صلاحیت اس کو وہ نہیں ملی ہوئی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، پھر اس پر کرتے رہنا کہ اس کے پاس یہ اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ اچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ریئلائز کرتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے جب چلے جاتے ہیں نا، یعنی جب ہمارا رشتہ ان سے ختم ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ان کی ساری پازیٹیو چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، یہ کیا تھا فلاں موقع پہ وہ یہ کرتی تھی، پھر ساری یہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہی رویہ اگر ہم ان کی زندگی میں ان کی غلطیوں کو، انسان ہونے کے ناطے ہر کوئی غلطی کرتا ہے نا، اس کو اگر ہم پسے پش ڈال دیں، سائڈ پہ ڈال دیں، اور اس کی اچھائیوں کو دیکھیں کہ اس ٹائم پہ تو اس نے اچھا کیا نا، کیونکہ کوئی بہت اچھا کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اس کو فور گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں، جیسے ہی اس کی طرف سے کوئی ایک مسٹیک ہوتی ہے ہم ساتھ ہی فوراً وہیں پر کیا کرتے ہیں کہ بس ختم۔ کچھ حدیث میں پڑھ رہی تھی اس سے متعلق ہی، عزت اور کامیابی اور اس سے متعلق، تو وہ میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ہم عزت چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کامیابی چاہ رہے ہوتے ہیں، اتھارٹی، بادشاہت، تو پیارے نبی نے کیا معیار اس کا بتایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، عزت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی، گویا جس نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، جس نے اسلام قبول کر لیا اور ضرورت کے مطابق روزی دیا گیا، اس کو بہت زیادہ نہیں ملا ہوا، کتنا سا ملا ہوا ہے، ضرورت کا، جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ بہت دفعہ ہم عزت کا باعث مال، دولت، ہائی سٹیٹس اور بڑے اچھے کپڑے اور یہ سب کچھ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ضرورت کے مطابق روزی دیے گئے، یعنی اس کو کھانے کا ضرورت کا مل جاتا ہے، رہنے کی ضرورت کی جگہ ہے، بس گزارا اس کا چل رہا ہے۔ تو وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور ضرورت کے مطابق روزی دیا گیا، اور دی گئی روزی پر اللہ نے اس کو قناعت کی توفیق عطا فرما دی۔ ضرورت کا ملا تو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اس پر قناعت کرنا، اس پر سیٹسفائی ہو جانا، اور کہنا کہ بس الحمدللہ جتنا ہے جو ہے اللہ کا شکر ہے، اور اس پر نہ کرتے رہنا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہو کہ میں بھی وہ برانڈڈ کپڑے لوں، کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، کاش میرے شوہر کی جاب بھی اور ہمیں اتنا مال ہوتا، اور ہم انہی چیزوں کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں نا۔ تو ایک بار دوبارہ یہ حدیث سنیں، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور ضرورت کے مطابق روزی دیا گیا، اور دی گئی روزی پر اللہ نے اس کو قناعت کی توفیق عطا فرما دی۔ اور
سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، وہی کویسچن جو ہم سب چاہتے ہیں نا، وہی اس کا کویسچن تھا، بڑا خوبصورت سا. مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، یعنی میں بڑا باعزت اور بڑا زبردست ہو جاؤں کہ ہر کوئی مجھ سے محبت کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم سے محبت کرے، ہمیں عزت دے، ہمیں رسپیکٹ دے. کیا کرنا ہوگا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں: دنیا سے بے نیاز ہو جا. دنیا کی طرف اپنی آنکھیں کھینچ کر دیکھنا، ہر چیز پر نظر اٹھانا رکھنا چھوڑ دے. دنیا سے بے نیاز ہو جا. ہر وقت اس پہ کرتے نہ رہے، ہائے اس کو اتنا اچھا مل گیا، اس کا گھر کتنا زبردست ڈیکوریٹ ہوا تھا. اچھے خاصے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں ان کا گھر دیکھ کر، اور واہ اس نے تو کتنا زبردست، اس کو تو کتنے اچھے طریقے اور سٹائل آتے ہیں، کتنا زبردست اس نے اپنا کچن سیٹ کیا ہوا تھا، واہ اور اس کے کپڑوں کی وہ ڈیزائننگ کتنی زبردست تھی، اور فلاں چیز کتنی اچھی تھی. اور انہی غموں میں دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا سے بے نیاز ہو جا. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. جو لوگوں کے پاس ہے اس کو لینے کی فکر نہ کر، اس کو اہمیت نہ دے، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اس چیز کو آپ فیل کریں، اور میرا خیال ہے ڈھیروں سچویشن ذہن میں آ جائیں گی. لوگوں کے پاس جو ہے، جب انسان اس کی لالچ رکھتا ہے نا تو لوگ آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اور جب انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر لوگ آپ کے قریب آنے لگتے ہیں. پھر ایک اور بہت پیاری حدیث اس اعتبار سے کہ ہم عزت کا معیار سمجھتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ابھی ذکر کیا ہے، ہائی اسٹیٹس کو. جو کوئی بہت زبردست پہن کے آیا ہے، جس کے ہاتھ میں بہت سارا گولڈ ہے اور جولری ہے، اور جو برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، جو فورن کنٹریز میں رہتا ہے، اور جس کا گھر بہت بڑا ہے، گاڑی بنگلہ بڑا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا وہ کامیاب ہے اور وہ عزت والا ہے اور اس کے پاس ساری بادشاہت آ گئی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں مسجد میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس روایت کو بہت غور سے سنیے گا. ابو ذر، مسجد میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ آدمی دیکھو کون ہے. اور یہاں پر نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بھی دیکھیں، اور اسی سچویشن کو رکھ کر نا سوچیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہوتی ہوں. یہ پڑھتے ہوئے نا مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ اچھا مجھے بھی اپنے بچوں کو اس طرح کر کے سکھانا ہے. تو آپ نے کہا ابو ذر، مسجد میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ آدمی دیکھو کون ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے نظر دوڑائی تو مجھے ایک آدمی قیمتی لباس پہنے نظر آیا، بڑا زبردست قیمتی لباس پہنا ہوا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. ابو ذر کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا، اچھا اب یہ دیکھو کہ سب سے زیادہ عاجز اور مسکین آدمی کون ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے مسجد میں نظر دوڑائی تو مجھے ایک آدمی نظر آیا جو بوسیدہ سا لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی پرانا سا اس کا لباس تھا، کوئی اتنا خاص نہیں تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز یہ اللہ کے نزدیک اس بلند مرتبہ جیسے آدمیوں سے زمین بھری ہو تو ان سب سے زیادہ افضل ہوگا. اللہ اکبر. قیامت کے روز یہ شخص جو کہ یہ بوسیدہ سا اور یہ لگ رہا ہے نا، جس کا کوئی یعنی کوئی سٹیٹس نہیں لگ رہا، کہ کیا یعنی ہم جس سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں، ہم جس طرح کے ہمارے حالات، ہم جس حساب سے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی انگلش بول رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ واہ بڑی اچھی ایجوکیشن اس کی، بڑا اچھا سب کچھ، اور اسی طرح سے کسی نے لباس بڑا اچھا پہنا ہوا. آپ نے فرمایا قیامت کے روز یہ اللہ کے نزدیک اس بلند مرتبہ جیسے آدمیوں سے زمین بھری ہو تو ان سب سے زیادہ افضل ہوگا. زمین بھری ہو تو ظاہری معاملہ، ظاہری ہم سمجھیں وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عزت بڑھانے والی ایک اور آخری چیز،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم زیادہ عزت ہو، رسپیکٹ ملے، سارے ہمیں امپورٹنس دیں، ہر ایک رشتے میں، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک سچویشن میں، چاہے ہم جاب پر ہیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، چاہے ہم کسی اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں، فرینڈس کے درمیان ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان ہے، اپنے سسرال میں ہے، کہیں پر بھی ہیں، تو ہماری عزت میں اضافہ ہو، ہم زیادہ عزت دار ہوں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ پیارے نبی نے نسخہ بتایا، طریقہ بتایا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے اگر میں نے معاف کر دیا تو دوسرا سمجھے گا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو وہ مجھے دوبارہ بے عزت کرے گا، دوبارہ خراب کرے گا، تو اب تو میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی اور ایسا رسپانس کروں گی اور ایسے میں اس کو بے عزت کروں گی نا سب کے سامنے، اسے لگ پتہ جائے گا آئندہ کبھی وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گی۔ اور شیطان ہمیں یہ طریقے سکھا رہا ہوتا ہے، اور اب بول کے تو دکھائی ایسی میں آگے سے دو اور سناؤں گی کہ بولتی بند کرا کے رکھ دوں گی اس کی۔ معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، چیخنے، دھاڑنے، مارنے، شور مچانے سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی، جھک گیا، اللہ تعالیٰ اس کی شان درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، اس کو اور اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی باتیں لیو اٹ، اگنور کرتا ہے، اور آپ دیکھیں جو درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکا ہوتا ہے، جو جتنا ام، خالی ہوتا ہے اتنی ہی وہ جھاڑیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ میں پھلدار درخت ہوں یا میں جھاڑی ہوں، میرا ویسا ہی رویہ ہوگا۔ تو بیدک الخیر، یا اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اور پھر ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، وہ پریزنٹ نہیں ہے، عزت بچائی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم آگ سے چپ رہتے ہیں کہ خیر ہے، چلو جانے دو، کوئی بات نہیں، وہ میری عزت کم کرنے کا باعث ہے چیز۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت بچائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو ایک تو اپنی عزت بڑھانے کی فکر، اور ساتھ دوسرے کی عزت بھی نہیں ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کا کتنا مرضی تعلق آپ کا اس کے ساتھ کمپیریزن والا ہو، کیونکہ کیا ہوتا ہے دیورانی جٹھانی اور سارے ہوتے ہیں، پھر کمپیریزن بہت ہونے لگ جاتے ہیں، فلاں تو ایسی ہے، وہ تو ایسے کرتی ہے، اس کو دیکھو یہ نہیں کرتی۔ ہمارے دور میں تو جس طرح اکثر ساسوں کے یہ رویے اور یہ ہوتے ہیں، یا باقی سارے بھی، وہ تو ایسی ہے، فلاں تو ایسی ہے، اور جو باہر والے لوگ ہیں نا وہ بھی آ کے جینے نہیں دیتے، اچھا تمہاری وہ بہو تو ایسے کرتی تھی، وہ تو کبھی کمرے سے نہیں نکل کر آتی، وہ تو ایسی ہے، وہ ایسی ہے، کمپیریزنس اور اتنا کچھ۔ تو دوسرے کی عزت کا دفاع کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے کہ جہنم کی آگ سے ہمارا دفاع کرے گا یہ رویہ۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اندھیروں سے روشنیاں اور روشنیوں سے اندھیرے، آزمائشوں سے نکل کر سکون میں آنا اور سکون سے آزمائشوں میں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھیں، تولج اللیل فی النہار، رات دن کا آنا جانا، یہ کیفیات، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے حصے میں سے وہ حصہ وصول کرتے رہتے ہیں، ہوتے وہی 24 آورز ہیں، لیکن کبھی دن شرنک ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، رات زیادہ طویل ہو جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن طویل ہو جاتا ہے، سب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَا تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو جس سے جتنا جیسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ رزق کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے نا، رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو عطا ہوتی ہے وہ اس کا رزق ہے،
وہ اس کو رزق ملا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہم نے پڑھا سمجھا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اللہ ہماری اصلاح کرے. تجوید کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آیہ نمبر 28 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الف مدہ ہے. یتخذ المؤمنون یتخذ خا موٹا پڑھنا ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، مو میں جھٹکا آئے گا، مینو واو مدہ ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین کا الف مدہ یعنی اسٹینڈنگ فتح ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ایکول ہیں دونوں. کافرین یا مدہ ہو رہی ہے. او اس کو او نہیں پڑھنا، او پڑھنا ہے. اولیاء مد کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہ مد جلدی سے بتائیں ساتھ تاکہ ہم اس کو نوٹ کر لیں یا دہانی ہو جاتی ہے. اولیاء کون سی مد ہے؟ مد متصل، بالکل مد متصل جو آپس میں جڑی ہوئی ہے. من دون المؤمنین، من نون میں ہم اخفا کریں گے، سوری نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. دو میں واو مدہ ہو رہی ہے. نیل مو اگین جھٹکا ہوگا. مینین میں مد عارض وقفی ہوگی. وَمَن يَفْعَلْ و ہون گول ہوں گے. مئی میں ادغام ود غنہ ہوگا. عین 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 حروف حلقی میں سے ہے. ذالک ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. فلیس لئی پراپر ادا کرنا ہے. لیس من اللہ اس میں جلالہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے. فی شیئن فی یا مدہ ہے. شی یا لین ہے. ان اظہار ہو رہا ہے یعنی نون کے آواز کو ہم کلیئر پڑھیں گے. الا ان تتقوا الا میں مد منفصل ہو رہی ہے. الحمدللہ. میں اخفا ہو رہا ہے. تتقو وہ مدہ ہے. منہم نون پر ہم اظہار کریں گے. تقا تو کو لمبا کرتے ہوئے آخر میں ہا کی آواز ہوگی. جب بھی تائے مربوطہ پر وقف ہوتا ہے تو وہ ہا بن جاتا ہے. ہم اس کو تقات نہیں پڑھیں گے، تقا پڑھیں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُ حروف حلقی میں سے ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. وَيُحَذِّرُ موٹا پڑھا جائے گا. کُمُ اللَّهُ اس میں جلالہ کو بھی ہم موٹا کریں گے. نفسہ سا سیٹی والی آواز ہوگی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ کس میں جلالہ ہے؟ المصیر صوت کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے یا مدہ کرنی ہے اور ساتھ ہی مد عارض وقفی ہے. قل قوف موٹا ہوگا. ان تخفو ان اخفا ہو رہا ہے. تخفو واو کو موٹا خواہ کو موٹا پڑھنا ہے اور واو پر واو مدہ کرنی ہے. ما الف مدہ. فی یا مدہ. صدوریکم واو مدہ آ رہی ہے. صوت کو ہم موٹا پڑھیں گے. او اس کو او نہیں پڑھنا، او پڑھنا ہے، ہون گول ہوں گے. تب دو با پہ ہم قلقلہ کریں گے اور دو پہ واو مدہ ہوگی. یعلم اللہ یعلم اللہ اس میں جلالہ اگین موٹا ہوگا اور آخر میں ہا کی آواز ہوگی. وَيَعْلَمُ یا عین حروف حلقی میں سے. ما فی السماوات یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. وما ہون گول کے ساتھ اور الف مدہ. فی الارض واللہ اس میں جلالہ. علی کل شیء قدیر را کو ہم باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے یا ساکن آ گیا ہے. ابھی بس ہم ان دو آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ آیت کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکتیں دے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو قیامت کے دن انشاءاللہ میزان کے پلڑے میں بہت بھاری کرے. بہت ساری دعائیں. اور بہت خوشی ہوئی مجھے، آج کلاس کی اٹینڈنس بہت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو اور امپروو کرے اور اچھا کرے اور ہمیں مل کر اچھے انداز میں سیکھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.